السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اس وقت حکومت کی جانب سے ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو ایک ایکسٹینشن دی جائے۔ ان کو ایک ایکسٹینشن اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے دی جائے 3 سال کے لیے، اور 3 سال کے لیے ان کو چیف جسٹس برقرار رکھا جائے۔ اب یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ حکومت کی جانب سے دیے جانے کا پلان تو سامنے آ چکا ہے۔ ان کی جانب سے ایک ترمیم کی بات چیت ہو رہی ہے، اور ترمیم جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں لائی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم لاتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی والے اس کے اوپر ایگری کر جائیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی والے اس کے اوپر مان جائیں گے؟ پیپلز پارٹی والے اس کے اوپر ووٹ دے دیں گے؟ کیونکہ جو ووٹ کا معاملہ ہے، جو نمبر گیم کا معاملہ ہے، اب اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے۔ خاص طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، اس کے بعد تو یہ معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے، یا حکومت کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کے اوپر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ اب کس طرح سے یہ والا فیصلہ جو کہ اگر عمران خان کے حق میں آ جاتا ہے مخصوص نشستوں کا، پھر تو مکمل ہی پھر یہ ترمیم والا منصوبہ جو ہے فارغ ہو جانا ہے، اور ایکسٹینشن جو ہے فارغ ہو جانی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی بات کے اوپر قائم ہے، اور ان کی جانب سے اس کی مخالفت کرنے کا باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن، اور اس کے بعد آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کی جانب سے انکار، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو کیس ٹیک اپ کرنا، یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا آپس میں ایک لنک موجود ہے، ایک نیکسس موجود ہے، ایک کنیکشن موجود ہے۔ کچھ ڈاٹس میں آپ کو کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس، تاکہ آپ اس معاملے کو سمجھ سکیں کہ آخرکار ایکسٹینشن کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، یا پھر ایون کے اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اور حکومت اس میں کس طرح سے اب ٹریپ ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے بات تو کر دی ہے لیکن اس کے اندر یہ ٹریپ ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ سارا جو اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ براہ راست بینیفٹ دے گا، براہ راست اس کی جو بینیفیشری ہوگی، یا براہ راست اس کا جو بینیفیشری ہوگا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوگا۔ تو اس ترمیم کو حکومت لانے کی بھرپور تیاری کر چکی ہے، اور اس بارے میں جو لا منسٹر ہیں، جو قانون کے وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ، ان کی جانب سے کیٹیگوریکلی اس بات کے اوپر اعلان کر دیا گیا ہے کہ بالکل ہم ترمیم لا رہے ہیں، اور وہ ترمیم جو ہے وہ ایکسٹینشن سے متعلق ہے، یا پھر مدت ملازمت، چیف جسٹس کی مدت ملازمت سے متعلق ہے۔ اس وجہ سے وہ براہ راست بینیفٹ دے گی موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن کیوں دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، وہ تو نیکسٹ ولاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی جو پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کے اوپر رد عمل سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے، وہ کس طرح سے اس معاملے کو کمپلیکیٹ کر چکا ہے۔ پہلے چلے میں آپ کو یہ سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے، جو کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے، اس بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ترمیم کے لیے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے لیے جو ریکوائرڈ نمبر ہے وہ چاہیے 2/3 میجورٹی، یعنی کہ تقریباً کوئی 210-20 نشستیں چاہیے، 220-30 کے قریب نشستیں چاہیے۔ 2/3 میجورٹی اگر آپ کے پاس ہوگی، 2/3 میجورٹی اگر آپ کے پاس نمبر گیم ہوگا، اس کے بعد یہ آپ ترمیم لا سکتے ہیں اور ترمیم کر سکتے ہیں، اور 2/3 میجورٹی کے بغیر آپ ترمیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے، آئین کے اندر واضح طور پر درج ہے، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر تو کوئی بارگن نہیں ہو سکتی، اور اس کے اوپر کوئی معاملہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اپنی جگہ بات ایک طے ہے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ پاکستان میں اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اگر یہ مخصوص نشستیں عمران خان اور پی ٹی آئی کو واپس کرنی چاہتی ہیں، کیونکہ اب ان کے اوپر آ گیا ہے اسٹے، ان کو کر دیا گیا ہے سسپینڈ، تو اب اگر کوئی بھی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے قومی اسمبلی کے اندر کسی چیز کے اوپر،
ان ممبران قومی اسمبلی کی رائے لی جاتی ہے جو کہ مخصوص نشستوں کے اوپر آئے ہیں، تو وہ تو ان کی رائے کاؤنٹ نہیں ہوگی، ان کا ووٹ جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوگا، ان کا نمبر جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اب اتنی دیر تک یہ ترمیم آنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جتنی دیر تک کم از کم یہ فیصلہ نہیں آ جاتا، اور اگر یہ فیصلہ نون لیگ کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، وہ تو اس میں بڑے خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی جو سپریم کورٹ کے یہ جو معاملہ چل رہا ہے ایکسٹینشن کا، اس میں یہ جو جسٹس منصور علی شاہ یہ افیکٹی ہیں، یہ وکٹم ہے، کیونکہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو وہ تو جسٹس منصور علی شاہ کی جو چیف جسٹس بننا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ راستہ ہی بند ہو جائے گا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کو پتہ ہے کہ یہ مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے یہ کتنا اہم ہے، اور اگر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جاتا ہے، عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، تو مخصوص نشستیں آٹومیٹکلی چلی جانی ہے عمران خان پی ٹی آئی کے پاس، اور وہ جو ریکوائرڈ نمبر ہے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہوگا، ایسے ہی فارغ ہو جائیں گے، تو ترمیم لانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اب پیپلز پارٹی اس کے اوپر واضح طور پر رد عمل دے چکی ہے۔ اب ان کا جو رد عمل ہے اس کے دو پہلو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے، ہم یہ جو چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے حوالے سے کوئی بھی ترمیم آتی ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی جانب سے اسٹریٹ اوے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے اور ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات کے اوپر قائم رہیں اور واقعی میں قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سپورٹ نہ کریں، ایکسٹینشن نہ دیں، لیکن اگر وہ اس معاملے کو ایک بارگن چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ اس طرح کی سیاست کرتی ہے کہ بارگن چپ کے طور پر استعمال کرتی ہے چیزوں کو، اور اسی طرح سے ایم کیو ایم اگر ووٹ دے گی وہ بھی آخرکار اس میں سے کچھ اپنا حصہ مانگے گی، اپنا شیئر مانگے گی، اپنا کوئی نہ کوئی ڈیل کرے گی، مکمکا کرے گی، اس کے نتیجے میں ہی اس ترمیم کے اوپر ووٹ پڑ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو بتا دیا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، سیکنڈ اگر سپورٹ ہوتی ہے تو اس کو ایک بارگن چپ کے طور پر استعمال کریں گے، اور پھر چیف جسٹس سے ہو سکتا ہے کہ اپنے بھی کچھ کیسز معاف کروا لیں، عدالتوں سے اپنے بھی کچھ کیسز معاف کروا کے تو ریلیف لے لیں، یا پھر سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے یا اور جگہوں پر پیسوں کے حوالے سے، ٹھیکوں کے حوالے سے، ٹینڈرز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ یہ مکمل کر لیں گے اور وہاں سے یہ فائدہ حاصل کر لیں گے اور یہاں پر ترمیم کو سپورٹ کر دیں گے۔ تو یہ دو پہلو ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، دونوں صورتوں میں پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم حمایت نہیں کرتے، اس کے اندر یہ دونوں آپشن موجود ہیں۔ اگر سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے بدلے میں وہ پھر کوئی نہ کوئی چیز ایسی حاصل کر لیں گے جو کہ سیاسی طور پر یا فائنینشلی ان کو فائدہ دے گا۔ اب یہ والا جو کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے پاس اب تقریباً کوئی 3 سے 4 مہینے کا وقت ہے ان کے ٹینیور کا، اور اس کے بعد ان کا ٹینیور مکمل ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد جو چیف جسٹس ہے اس میں منصور علی شاہ کا نمبر لگا ہوا ہے، تو اگر ایکسٹینشن مل جاتی ہے، اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو منصور علی شاہ تو چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، اور 2-3 اور ججز جو ہیں وہ اس میں رگڑے جائیں گے، ان کی باری نہیں آنی چیف جسٹس بننے کی، تو یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس وجہ سے وہ اندر اس طرح کا معاملہ رکھیں گے، اندر اس طرح کی گیم کھیلیں گے، اندر اس طرح کی چیز کریں گے اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی جس کی وجہ سے یہ جو ترمیم ہے اس کا راستہ روکا جا سکے، اور یہ کیس اس بارے میں بیسٹ کیس ہے۔ اگر راستہ روکنا ہے، مخصوص نشستیں آپ دے دیں عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، مخصوص نشستیں آپ ان کے حوالے کر دیں، آٹومیٹکلی ان کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ کم ہو جائے گا اور یہ ترمیم جو ہے وہ اڑ جائے گی، وہ آئے گی نہیں۔ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورا نہیں ہے، ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ ترمیم لا ہی نہیں سکیں گے، تو یہ ترمیم والا معاملہ جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا، اور جسٹس منصور علی شاہ کے جو چانسز ہیں چیف جسٹس بننے کے وہ پھر اسی طرح سے روشن رہیں گے۔ تو یہ اب کیس جو ہے یہ اصل میں فیصلہ کرے گا۔ بعد میں اس کی پولیٹیکل سائڈ بھی ہے کہ کس طرح سے باقی پارٹیز کی سپورٹ لی جاتی ہے، نمبر گیم پورا کیا جاتا ہے، لیکن یہ اگر کیس عمران خان کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر نمبر گیم بھی فارغ ہو جانا ہے،
اور پھر کوئی ترمیم لانے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہونی.